یہ چپ کے اماں کو ایسا ایک بدھو میاں تھے نا، بدھو میاں، تو بی بی میں اور اماں میں تھوڑی چل پڑی۔ اب نہ تو اماں ہی چپ رہی ہیں نہ بی بی چپ رہی ہے، یہ کیا کرے؟ یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور۔ اب بیٹھا 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 تھوڑی دیر ہو گئی، سنتے سنتے بی بی کی طرف کو ہاتھ جوڑ کے بولا، او میری ماں چپ جا۔ لے بولا بھی تو کیا بولا، بی بی ہو گئی اماں، ہاتھ جوڑ کے بولا، او میری اماں چپ جا۔ اب اماں کو کیا بولا وہ بھی سن لی، بی بی سے بولا، او میری ماں چپ جا، اور اماں کو بولا یہ تو کتیا بھونک رہی ہے، بھونکنے دے۔ اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اماں ہو گئی کتیا۔ اس بے وقوف سے یہ پوچھو، تو اپنے آپ کو گالی دے رہا، جب اماں کتیا ہوئی تو بھی تو پلہ ہی ہوا۔ بات صحیح ہے۔ کتیا کا بچہ انسان ہوتا ہے کیا؟ بولو، پلہ ہوتا نا، پلہ دیکھوں گا کئی کئی گھومتے ہیں پیچھے۔ اب ذرا سوچو انداز، اپنے آپ کو گالی دے رہا، یہ بھی پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں۔ اللہ، حضرت بایزید بستامی کی ایک بات بتا دیں، قرآن شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی ولی والدیک، اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ حضرت بایزید بستامی کے باپ نہیں ماں تھی، امی جان کہ جی میرے لال کو میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ کی خدمت کروں تو اللہ کا شکر، آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤں تو آپ کی خدمت، آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اللہ کو راضی کر لوں۔ ارے ماں وہ چیز ہوتی ہے نا، اپنے منہ کا لقمہ دے دیتی ہے، کہ میرے لال ٹھیک ہے جاؤ، میری طرف سے اجازت، اللہ کو راضی کر لوں۔ وہ انہوں نے سوچا مسجد میں جاؤں تو کوئی نہ کوئی ملے گا، مدرسے میں جاؤں وہ جنگل کو نکل گئے، اور پہلے بزرگ جنگل کو زیادہ جاتے تھے، کیوں؟ جب وہاں نہ عورت ملے گی نہ کوئی جنگل میں اللہ اللہ اللہ۔ حضرت بایزید بستامی 12 سال اور ایک روایت میں 20 سال، 12 سال تک اللہ 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 کرتے رہے، عبادت پہ عبادت۔ 12 سال میں مونچھیں نہیں بنیں گی، بال کیا سے کیا ہو جائے گا، سرخ سفید تھے۔ جب 12 سال کے بعد آئے، ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرے لال تجھے کیا ہو گیا، تو نے کچھ کھایا نہیں؟ کہا ماں بھوک لگتی تھی تو پتے کھا لیا کرتا تھا، میں صرف اللہ اللہ عبادت میں لگا۔ ماں کہنے لگی میرے لال پھر تو تجھے کرامت ولایت مل گئی ہوگی، ماں ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ملا۔ ماں اور رو دی، میرا بیٹا 12 سال جدا رہا پھر بھی کچھ نہیں ملا، او سوڑے پیارے بیٹے ذرا قریب آ جا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد بغلوں سے ہاتھ نکال کے کہا اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ میرا بیٹا 12 سال پتے کھاتا رہا، اے اللہ تو اسے ولایت سے نواز دے۔ جب اتنی دعا مانگی، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں 12 سال جنگل میں عبادت کرتا رہا، مجھے وہ نہیں ملا جو ماں نے ایک مرتبہ 2 منٹ سینے سے لگا کر کے دعا دے دی تو میرا بیڑا پار ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ماں یہ چیز ہوتی ہے، بولو آج کے بعد ماں باپ کو ستاؤ گے تو نہیں۔ حضور سید صادق میاں کے عرس پاک، حالانکہ میں چاہتا تو انہی کی تعریف میں اور ہاں اصل میں اللہ والے جو ہے نا، چاہے وہ تیجا ہو، 10واں ہو، 40واں ہو، اس کو عرس پاک بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ عرس پاک بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عرس پاک ایسا نہیں ہے کہ 1 سال کے بعد ہی ہو یا 10 سال کے بعد ہی ہو، جو بھی فاتح ہوتی ہے ایصال ثواب ہوتا ہے نا بزرگوں کا، اللہ والوں کا، اس کو عرس پاک سے یاد کیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جو کس سے یاد کیا؟ عرس پاک سے۔
ہم ویسے بتایا حضرت نے سید صاحب نے کہ یہ چہلم کی فاتحہ ہے، چہلم کی فاتحہ، تاکہ لوگ اس بات میں شک میں نہ ہو جائیں کہ کہیں عرس پاک تو نرال شمیہ اور عارف میں ان کا عرس پاک ہوتا ہے اور حضرت عرس پاک بول رہے ہیں۔ میں اس نسبت سے بول رہا ہوں، اچھا کیونکہ آل رسول ہیں، سید زاد ہیں، چہلم کی فاتحہ جس میں 40واں بولتا تاکہ میں صاف کر دوں، ان کا مقصد یہ تھا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب سنو ماشاءاللہ، ایک بات اور اٹھاتا ہوں اور پھر اٹھا کے سید صاحب آپ سے اجازت لے لوں گا۔ یہ جو تھے حضور سید صادق میاں صاحب آپ کے بہنوئی تھے، ان کے سید فاروق میاں صاحب کے بہنوئی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اور ترقی عطا فرمائے۔ اب سنو، ایک مرتبہ نا حضور بیان کرتے کرتے نا رو گئے، قاری صاحب قبلہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیان کیا تھا وہ سنو۔ میرے نبی نے فرمایا، روتے روتے کہا، اے میرے جانثاروں، چاہنے والوں، اللہ برکتیں فرمائے، کلمہ پڑھنے والوں، جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ہوں گے جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہے۔ شرمگاہ سمجھ رہے؟ پیشاب کی جگہ سڑ رہی ہوگی، اس میں پیپ پڑ جائے گی، پیپ سمجھ رہے نا، میل، اور ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح سے موٹے ہو جائیں گے، ان کے مثانے تن جائیں گے، انہیں پیشاب نہیں اترے گا اور وہ چیخیں گے، چلائیں گے، بری طریقے سے پریشان۔ اور میرے آقا بیان فرماتے برابر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نخون تانبے کے، اور وہ جہنم کی آگ سے تپا دیے جائیں گے، اور آدھے چہرے سے آدھے سینے تک ایسے وہ چھیل رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے العطش، ہائے العطش، ہائے العطش، وہ رو رو کر کے کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہم مرے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ پلایا جائے، ہمارا حلق سوکرا پلایا جائے۔ وہ اپنے گلے پھاڑ رہے ہوں گے، چیر رہے ہوں گے۔ میرے آقا بیان کرتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا، جن کا پیشاب نہیں اتر رہا تھا اب ان کا پیشاب اترے گا، تو پیشاب کے ساتھ پیپ خون کچلو نکلے گا اور وہ بہ کر کے ایک گڑے میں جمع ہوگا۔ میرے نبی فرما رہے، وہ لوگ جو کہہ رہے تھے، ہائے العطش، ہائے العطش، ہائے العطش، ہمیں کچھ پلایا جائے، ان کی زبانیں پیاس کے مارے نکل رہی ہوں گی۔ پھر ان کو وہ جہنمیوں کے سڑے ہوئے جسم کی پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا، آقا وہ کون سے نبی کے امتی ہوں گے؟ ان نبی کو کتنی تکلیف ہوگی؟ جب اتنا کہا تو میرے آقا اور رونے لگے۔ آقا آپ اور کیوں رو رہے ہیں؟ نبی فرمانے لگے، او میرے صحابہ سنو، وہ ان کا نبی کوئی اور نہیں، تمہارا ہی نبی میں محمد ہوں، وہ میرے ہی امتی ہیں۔ صحابہ چپ ہو گئے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کہ مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ ان کا گناہ کیا ہے، ان کا کارنامہ کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، انہوں نے کون سا ایسا کام کیا جو پیپ پلائی جا رہی ہے۔ او لوگوں سنو، 40ویں کے پروگرام میں آج تم یہ بات لے کر کے جانا اور توبہ کر لینا۔ میرے نبی نے فرمایا، وہ کوئی اور گناہگار نہیں، وہ میرے امتی ہیں، مگر ان کا گناہ اور جرم سنو۔ نبی نے فرمایا، میرے وہ امتی جنہیں پیپ پلائی جائے گی وہ کوئی اور نہیں، وہ امتی ہیں جو دنیا پر شراب پیا
کیا کرتے تھے اللہ کے واسطے